الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ مسئلہ نمبر 843 843 کے ذیل میں ہے الخامس سے۔ الخامس و تسمیت الذابح علیہا حین شروع فی الذبح او متصلا بہ عرفا۔ یہ شرائط جہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں، اور پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام لینا، تسمیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تسمیت الذابح کہ ذابح جو ہے وہ نام لے علیہا اس ذبیحہ کے اوپر، حین شروع فی الذبح کہ جب وہ ذبح کو شروع کرنے لگے۔ اچھا، اس ذبح کو شروع کرنے لگے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ چھری گردن پہ پھری نہیں ہے، یعنی کاٹنا شروع نہیں کیا چھری رکھنے سے پہلے ہی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں حین شروع، جیسے شروع کرنے لگا تو وہ اللہ کا نام لے لے۔ ایک یہ بھی ہے، او متصلا بہ عرفا، یا جو ہے وہ ذبح کے ساتھ متصل ہو کہ ادھر سے کٹنا شروع ہو، ادھر سے فوراً یہ کیا لے لے اتصال، یعنی اتصال ہو یا اتصال سے کیا ہو پہلے ہو۔ اور عرفی اتصال کافی ہے، دقت تکلیف والا تو اس کو طے کرنا تو مشکل ہے۔ عرفاً یہ کہا جائے کہ اس نے نام جو ہے وہ لے لیا تھا جب یہ کہ ذبح کر رہا تھا۔ فلا یجزی تسمیت غیر ذابح علیہا، اگر غیر ذابح یعنی جو ذبح نہیں کر رہا اگر وہ اس کے اوپر نام لیتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ یعنی قصاب کو کہتے ہیں کہ تم ذبح کرو اور قبلہ صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر تکبیر کہیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو ذبح کر رہا ہے وہی کیا ہے تکبیر کہے گا۔ اچھا جی، کما لا یجزی الاتیان بہا، جیسا کہ کافی نہیں ہوگا کہ وہ اگر اتیان بہا وہ تسمیہ کو انجام دیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کب عند مقدمات الذبح، جب وہ ذبح کے مقدمات کو انجام دے رہا ہے۔ ذبح کے مقدمات جیسے کربط المذبوح، مذبوح جس جانور کو ذبح کرنا ہے اسے ربط، اسے باندھ رہا ہے، اس کی ٹانگوں کو باندھ رہا ہے، اس کو گرا رہا ہے، تو اس ٹائم وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، اور جب وہ ذبح کرنا شروع کرتا ہے اس ٹائم پہ وہ نام نہیں لیتا، تو یہ بھی کیا کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس جانور کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ولو اخل بالتسمیۃ عمدا حرمت، اگر تو جان بوجھ کے وہ نام نہیں لیتا اللہ کا پھر تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ نِسْيَانًا لَمْ تَحْرُمْ، اور اگر نام لینا بھول گیا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، نام لینا بھول گیا کیا مطلب کہ اسے شرعی مسئلے کا پتہ ہے کہ نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن جب جانور ذبح کر رہا ہے یا مرغیاں بہت سی فرض کریں ذبح کر رہا ہے تو ایک دو مرغیوں کو ذبح کرتے ہوئے نام لینا کیا ہے؟ بھول گیا ہے، یا گاہکوں سے گپ شپ میں ہے، ٹھیک ہے، نام لینا جو ہے وہ بھول گیا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ حرام نہیں ہوگی۔ یعنی وہ ہمارے ہاں پنجاب میں یہ کہتے تھے کہ وہ جو قصاب ہیں چکن ذبح کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھی مرغی ذبح کرتے وقت وہ گالیاں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گالی والی مرغی کیا حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی، یعنی وہ تھوڑا غصے کا ہے تو وہ کبھی نام لے لیتے ہیں، کبھی وہ ذبح کر رہا ہے اور ادھر سے وہ گالی بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں ہم کس میں جائیں گے کہ بھئی مسئلہ شرعی کا تو اسے پتہ ہے، جان بوجھ کے تو وہ نہیں ترک کر رہا، لیکن نسیان ہے وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، گاہک وغیرہ آئے تھے، کوئی ایسا ایشو بنا تو وہ بھول گیا، اس نے نام نہیں لیا، گپ شپ میں یا اسی طریقے سے گفتگو میں کسی کو روکنے لگ گیا، ادھر سے اس کی ہاتھ بھی کیا چل رہے، تو اس صورت میں کیا ہے وہ جانور کیا حرام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قصاب کے پاس جاتے ہیں چکن وغیرہ ذبح کراتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ نام لینا بھول گیا، ٹھیک ہے، وہ اور خیالوں میں تھا، گپ شپ میں تھا، تو وہ جو جانور ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ والاحوط الاولیٰ الاتیان بہا عند ذکر، اور احتیاط اولیٰ یہاں پہ کیا ہے؟ عند ذکر، جب بھی اسے یاد آ جائے، یعنی ذبح کرنے کے بعد جب بھی یاد آ جائے تو وہ کیا ہے؟ نام لے لے، اللہ کا جو ہے وہ نام پڑھ لے، تو یہ ایک احتیاط اولیٰ ہو جائے گی۔ بقرعید کے موقع پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں بقرعید پہ کچھ لوگ جب جانور قربان کرتے ہیں، اب وہ جو قصائی ہے وہ تو چھری لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک بندہ کتاب لے کے دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اب وہ دعا پڑھتے ہوئے وہ اللہ اکبر تکبیر وہ سب کچھ پڑھتے ہوئے وہ یہاں سے یہ کرتا ہے۔ اچھا، علیکم السلام، یعنی یہ اللہ اکبر کا نام نہیں لیتا، یہ پھر مسئلہ محل ابتلا ہو گیا، ہاں یہ ان کو آگاہ کرنا پڑے گا۔
یہ بھی ساتھ اللہ اکبر کہیں. تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ اسی میں آئے گا. وَلَوْ تَرَكَهَا جَهْلًا بِالْحُكْمِ ثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ. ٹھیک ہے جی، کہ اگر انہوں نے بسم اللہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، بھول کے نہیں چھوڑی، جان بوجھ کے چھوڑی ہے، لیکن جہلاً بالحکم، حکم شرعی سے جاہل تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قصاب سمجھ، ہاں اس نے مولانا صاحب نے اللہ اکبر پڑھ دیا تو کافی ہے، میرے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے ضروری نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حکم شرعی سے جاہل تھا. تو یہاں پہ صحیح ثانی نے کوئی تفصیل بھی نہیں تھی کہ وہ جاہل قاصر ہے یا جاہل مقصر ہے. ٹھیک ہے، مطلقاً کہہ دیا اگر حکم شرعی سے جاہل تھا اور اس نے کیا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر تو کیا ہے حرمت کیا ثابت ہو جائے گی. ہاں پڑھ کے اب بالکل نئے حالت میں وہ ذبح کر رہا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا نا، آپ کہیں کہ بالکل پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی قصاب ایسا جسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ تو بڑی چیز واضح اور مسلمانوں معاشرے میں واضح ہے کہ بسم اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کا مسئلہ وہی بنے گا جو آغا صاحب بتا رہے ہیں. یہاں یہ جو صورتحال ہے اس سے کیا ہوگا؟ جہل بالحکم، جاہل بالحکم، جہل بالحکم کے دونوں ہیں، دونوں شامل، تفصیل نہیں دی نہیں یہاں پہ، چاہے قاصر ہو یا مقصر ہو جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال وہی بنے گی جو آپ سب ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. مشکل کون سے مسئلہ شریک ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. وہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ اگر نام لے لیں تو وہ کافی ہے، یوں اس کے ذہن میں یہ بات ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ وہ اس بات سے جاہل ہے کہ ذابح کا نام لینا کیا ہے شرط ہے، ذابح ذبح کرنے والے کا. تو اسے جہل بالحکم کہیں گے. تو اب وہ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ نسیان کی صورت بھی نہیں ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یعنی قبلہ کی شرط میں کیا تھا؟ اس میں آسانی تھی. ایسی تھا قبلہ کی شرط میں، جہل قاصر میں کیا کہا تھا؟ دونوں میں. ہاں، قبلہ کی شرط میں جاہل قاصر ہو مقصر ہو، ٹھیک ہے، حکم شرعی کا نہیں پتہ، تو اس میں ایشو نہیں ہے، جانور حلال ہو جائے گا. لیکن یہ جو شرط ہے بسم اللہ والی، اس کی تھوڑی سی اہمیت ہے کہ اس میں اگر جو جاہل ہوتا ہے اس کے لیے جانور حلال نہیں ہوتا. ہاں، یہ جو شرائط ہیں ان کو الگ الگ کر کے بنائیں تاکہ وہ سسٹم جو ہے وہ بنے کہ کہاں پہ چلے گا. اسی طریقے سے وہ جو کہا تھا اسٹیل سے جو ہے وہ ذبح کرنا تھا، اسٹیل سے ذبح کرنا، اس میں کہا تھا کہ جاہل قاصر کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کا جانور کیا ہے حلال ہو جائے گا. لیکن جو جاہل مقصر ہے اس کا کیا ہے حلال نہیں ہوگا، احتیاط واجب کیا وہاں پہ ہوگی اسٹیل سے ذبح کرنا. اچھا، تو لہٰذا جو ہے وہ قبلہ میں اور اس میں کیا فرق ہو جائے گا؟ پانچویں شرط میں اور قبلہ والی کون سی شرط تھی؟ چوتھی شرط جو تھی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہو جائے گا کہ وہاں پہ قبلہ والی شرط میں جو جاہل ہے ایک بندہ حکم شرعی سے، تو وہ چاہے جاہل قاصر ہو یا جاہل مقصر ہو، دونوں صورتوں میں جانور کیا حلال ہے. ٹھیک ہے، لیکن تسمیہ میں جو اللہ کا نام لینا ہے یہاں پہ اگر وہ جاہل بالحکم ہے تو یہاں پہ جانور کیا حلال نہیں ہوتا. یہاں پہ فقط تب حلال ہوگا کہ اگر نسیان ہو گیا، بھول گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر بھولا نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے اس نے نہیں پڑھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ نام پڑھنا میرے لیے ضروری ہی نہیں ہے، جیسا کہ واغ نے مثال دی، پھر یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں بنتی. اچھا، بہرحال یہ ایسے حقیقت ہے یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں نام تو وہ لیتا ہوگا، فقط دعا نہیں پڑھتا ہوگا. ہاں، ایسے سے بسم اللہ پڑھ لیتا ہو. ٹھیک ہے، بالکل ہی وہ نہ پڑھے یہ مشکل ہے. بہرحال اچھا، یہ یعتبر فی التسمیۃ وقوعها بهذا القصد، اللہ کے نام لینے میں یہ چیز شرط رہتی ہے کہ وہ تسمیہ جو ہے وہ اسی نیت سے پڑھے. اسی نیت کیا مطلب کہ بعنوان کونہا علی الذبیحۃ من جہت ذبح، کہ وہ اس عنوان سے ہو کہ یہ جو تسمیہ پڑھ رہا ہے یہ اس ذبیحہ کے اوپر پڑھ رہا ہے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ من جہت ذبح، کیونکہ وہ اس کو آپ کیا ذبح کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ویسے اس کی عادت ہے اللہ اکبر بسم اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ویسے اگر ذکر کر رہا ہے اور اس کی وہ نیت نہیں ہے کہ ابھی یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، یا ویسے جو ہے وہ کسی کو کہہ دیا یا اللہ، جس طرح یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ ویسے کسی کو کہہ دیا، نیت یہ نہیں تھی کہ میں یہ یا اللہ کس کو کہہ رہا ہوں؟ ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا اللہ وہ کسی بچے کو بلانے کے لیے یا اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر بھی یہ کیا کافی نہیں ہوگا. یعنی باقاعدہ یہ متوجہ ہو کہ میں یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہوں یہ ذبح کرنے کی وجہ سے کیا لے رہا ہوں. فلا تجزی التسمیۃ الاتفاقیہ، پس وہ تسمیہ کہ جو اتفاقاً اس کے منہ سے سرزد ہوئی، ویسے اتفاقاً کیا ہے سبحان اللہ نکلا. ٹھیک ہے، تو وہ ذبح کرنے کے لیے جانور کو لٹایا، جانور کی خوبصورتی کو دیکھ کے یا
کوئی اللہ کی قدرت اسے یاد آ کہ اس نے سبحان اللہ کیا فرق پڑھ دیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اب اس صادرہ لغرض آخر، یا اب جو اس نے اللہ کا نام لیا کسی اور مقصد کی خاطر، جیسے یا اللہ کہہ دیا کسی کو متوجہ کرنے کی خاطر، تو یہ بھی کیا کافی نہیں ہوگا۔ ولا یعتبر، اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ان یکون ذابح ممن یعتقد وجوبہ فی الذبح، کہ ذابح ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ وجوبہ فی الذبح، کہ ذبح کرنے میں اللہ کا نام لینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ ذابح کا یہ عقیدہ بھی ہو، یہ نظریہ بھی ہو کہ اللہ کا نام لینا واجب ہے، یہ اس کا عقیدہ ہونا کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ فیجوز ذبح غیرہ یعنی غیر من یعتقد وجوبہ، بس وہ بندہ کہ جو تسمیہ کے واجب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بس وہی 4 رگیں کٹنا ہوتی ہیں، وہ کٹ جائیں تو کافی ہے، تو اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ کب؟ اذا کان قد سما، مگر یہ کہ جب اس نے کیا لیا ہو، نام لے لیا ہو۔ ہم کہتے ہیں چلیں واجب تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے لینا، ٹھیک ہے، نام لے لو، واجب نہیں ہے، تمہارے نزدیک واجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، تو اگر وہ نام لے رہا ہے تو پھر بھی کیا کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شرط کیا ہے کہ بس نام لے، اب نام لینے کے پیچھے اس کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جو اخرس ہے، تو گونگے بندے کا پھر کیا حکم ہوگا کہ جو بول ہی نہیں سکتا، تسمیہ وہ کیسے لے گا نام؟ تو اس کا مطلب ہے گونگے لوگ پھر ذبح نہیں کر سکتے، گونگے لوگ قصاب کا جو ہے وہ شعبہ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ کہتے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے، یجوز ذبح الاخرس، اخرس کا ذبح کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ وہ تسمیت اس کا نام لینا کیسے ہوگا اخرس کا؟ وہ تسمیت تحریک لسانہ و شفتیہ، کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دے گا، تشبیہا بمن یتلفظ بہا، اس کی شباہت اختیار کرتے ہوئے کہ من یتلفظ بہا، کہ جو اس تسمیہ کا تلفظ کرتا ہے، جو یا اللہ کہتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، تو وہ کیسے بسم اللہ کہہ رہا ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا رہا ہے، تو یہ بھی دونوں ہونٹوں کو ملا کے کیا جدا کرے گا، اور ساتھ کیا ہے کہ معظم میں اشارت بالاصبع الیہ، کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اشارہ کرے گا انگلی کے ساتھ، الیہ کس کی طرف، اسی اللہ کے نام کی طرف یا اللہ کی طرف جو ہے انگلی سے کیا اشارہ کرے گا۔ تو عام طور پہ معاشرے میں جو انگلی کا اوپر اشارہ کرنا ہے آسمان کی طرف، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وگرنہ اللہ تو اوپر نہیں ہے نا، یہ بات تو واضح ہے، لیکن ایک کیونکہ رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، برکات اوپر سے نازل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کیا اوپر اشارہ کیا جاتا ہے، وگرنہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ اچھا، تو اس کے 2 اشارے ہو گئے، یعنی ایک تو جو ہے وہی ہونٹوں کو جو ہے وہ بند کرے گا اور منہ کی ایسی حرکت کرے گا جو یا اللہ یا بسم اللہ کے وقت بنتی ہے، اور دوسرا کیا ہے انگلی سے کیا اشارہ بھی کر دے گا، یا جو ہے وہ چہرے سے اشارہ کر دے کسی طریقے سے، تو یہ کیا کافی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ گونگے لوگ زیادہ ماہر ہوتے ہیں، وہ کیسے اشارہ کرنا ہے تو وہ ان کا بڑا فٹ کیا اشارہ بیٹھے گا۔ ھذا فی الاخرس والاسم من الاول، یہ اس بندے میں ہے کہ جو من الاول پیدائش سے کیا ہے اخرس اور اسم میں، گونگا بہرا جسے کہتے ہیں پیدائش سے۔ وَأَمَّا الْأَخْرَسُ لِعَارِضٍ مَعَ الْتِفَاتِ إِلَىٰ لَفْظِهَا، لیکن وہ اخرس کے جو کسی حادثے کی وجہ سے کیا اخرس ہو گیا ہے، عارض کی وجہ سے، مَعَ الْتِفَاتِ إِلَىٰ لَفْظِهَا، جبکہ وہ بندہ متوجہ ہے کہ اس کے کون سے لفظ ہیں، یعنی بسم اللہ کے ایک زمانے میں وہ بولتا تھا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ بسم اللہ کیسے بولی جاتی ہے، لیکن ابھی کیا ہے کوئی زبان کے شو بنا یا اس طرح کے شو بنا اب نہیں بول پا رہا، ٹھیک ہے، تو فَيَأْتِ بِهِ عَلَىٰ قَدْرَ مَا يُمْكِنُ، جب اسے پتہ ہے کہ لفظ یہ والے ہوتے ہیں تو پھر جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ اسے کیا انجام دے گا، ٹھیک ہے، زبان فرض کریں لڑکھڑا رہی ہے تو اب جو طریقہ ہے اس کی جو آواز بھی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کی بسم اللہ کی جو بھی اس کے لیے ممکن ہے وہ کیا بول دے گا، یا ایک بندے نے سننا چھوڑ دیا لیکن بول تو سکتا ہے وہ پھر وہی بولے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ عَجَزَ، اگر وہ اس سے عاجز ہے کہ بالکل بول ہی نہیں سکتا، ان کوئی آواز بھی نہیں نکلے گی، یعنی کوئی بھی آواز بلند کرے تو اصلاً اگر آواز نکلے گی تو وہ ایک ہی آواز ہوگی شور کی، ٹھیک ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگی کہ اس کی آپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی مشابہت ہے، تو بالکل عاجز ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کا لفظ یا رحمان کا یا خدا کا کوئی بھی لفظ کیا ہے کسی بھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہے، پھر اس کا وہی حکم ہوگا کہ حرک لسانہ و شفتیہ، کہ یہ اپنی بس زبان کو حرکت دے اور ہونٹوں کو حرکت دے، حین اختاری بقلبہ، کہ جب وہ اللہ کے نام کو کیا اپنے دل کے اندر حاضر کرے، اللہ کے نام کو سوچے، اور وہی جو پہلے والا ہم نے کہا ہے، وہ اشارہ باصبعہ، اور اپنی انگلی کے ساتھ وہ اشارہ کرے، الہی اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ علی نحو یناسب تمثیل لفظہا، اس طریقے سے اشارہ کرے کہ جو اس کے لفظ ہیں وہ انہی کی کیا بن سکے، تمثیل بن سکے، یعنی انہی لفظوں کو یہ اشاروں میں کیا لے کر آ رہا ہے۔
اذا تمکن منها علی ھذا النحو، جب اس کے لیے اسی طریقے سے ممکن ہو، یعنی بسم اللہ ہے تو بسم اللہ کے لیے جو ہے وہ جو اس طرح انگلی سے جو ہے وہ لکھنے والا اشارہ ہوتا ہے یہ والا اشارہ کرے گا، وَإِلَّا اگر اس طرح کے اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے تو کسی بھی طریقے سے کیا ہے اشارہ کرے۔ تو یعنی دو چیزوں میں کیا فرق ہو گیا، جو شروع سے پیدائشی کیا ہے گونگا بہرا چلا آ رہا ہے تو وہاں تو آسان کہہ دیا کہ بس وہ ہونٹوں کو اور زبان کو حرکت دے اسی شباہت کے طور پہ اور ساتھ کیا ہے اشارہ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی منہ کو بھی ہلانا ہے، فقط اشارہ کیا ہے کافی نہیں ہے، اشارے کے ساتھ ساتھ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے۔ جو بندہ بعد میں کیا ہے گونگا بہرا ہوا ہے تو اس کے لیے تو کہا کہ بھی جتنا وہ بول سکتا ہے اتنا تو بولے، شروع میں تو بولتا رہے، ٹھیک ہے، وہ جتنا اس کے لیے ممکن ہوگا بولنا اتنا کیا بولے گا، جب اس کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، اشارہ بھی کرے، انگلی سے کیا ہے وہ والے لفظ بنائے، اشارہ کرے، تمثیل لفظ سے کہ یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ اعلیٰ میں یناسب و تمثیل لفظ سے کہ جو تسمیہ کے لفظ ہیں ان کی جو ہے وہ تمثیل بن سکے، یہ اس کا جو اشارہ ہے اس اشارہ سے وہ لفظ کیا ہے سمجھے جا سکے کہ اس نے بسم اللہ کا لفظ بولا ہے یا اللہ کا کیا لفظ بولا ہے۔ تو ایک دفعہ انسان اوپر اشارہ کرتا ہے تو اس سے مراد کیا اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کی طرف اشارہ اور ہے اور تمثیل لفظیہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہے۔ تو یہاں پہ جو بندہ بعد میں گونگا بہرا ہوا ہے اس کو اپنے لفظوں کی کیا ہے تمثیل بنانی ہے اشارے کے ذریعے سے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں عام شخص اخوان پڑھے تو ساتھ والے ہاں وہی اخوان پڑھے گا، ٹھیک ہے، بالجہر پڑھنا ضروری نہیں ہے، ہاں اخوان پڑھے تو کافی، اخوان میں کیا ہوگا ہونٹ اور زبان تو حرکت کرے گی نا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے وہ دل میں فقط سوچ لے، دل میں ہاں اخرت سے ہٹ کے یہ الگ ہی مسئلہ ہو جائے گا کہ اس سے کیا پڑھنا چاہیے، وہ بس پڑھے، سے یہ کہا جائے کہ اس نے پڑھا ہے فقط سوچا نہیں ہے، پڑھنا کیا ضروری ہے، اب وہ اخفاتن پڑھے یا جہرن کیا پڑھے، پڑھنا چاہیے، یعنی دل میں پڑھنا نہ ہو، زبان سے کیا پڑھا جائے گا، ہاں حرکت ہوگی نا، تو وہ چاہے ایسا پڑھے اونچا پڑھے، ساتھ والے سننا شرط نہیں ہے، یہاں پہ جہر کی کوئی قید نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اگلا کہ تسمیہ میں جو ہے وہ خاص قسم کی کیفیت یہ چاہے لا یعتبر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتی، لا یعتبر فی تسمیت کیفیت خاصۃ وان یکون، اور یہ بھی معتبر نہیں ہے کہ ان یکون فی ضمن البسملہ کہ یہ جو ہے وہ بسم اللہ کے کیا ضمن میں ہو، یعنی بسم اللہ پڑھے، یہ بھی کیا ضروری نہیں ہے، بل المدار بلکہ قانون کیا ہے کہ علی صدق ذکر اسم اللہ وحدہ علیہا، بلکہ معیار کیا ہے کہ فقط جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ اس کے اوپر کیا کرے صدق کرے، فیکفی پاس کافی ہوگا کہ یہ بندہ بسم اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا الحمدللہ کہے یا لا الہ الا اللہ کہے یا ونحو ذالک، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے۔ اچھا یہ تو پورے کیا ہے وہ جملے بن رہے ہیں نا، اور فی الاکتفاء بلفظۃ اللہ، کیا یہ اکتفا کر سکتا ہے فقط لفظ اللہ کہنے پہ، من دون ان یقرن بما یصیر بہ کلاما تاما، بغیر اس کے کہ ان یقرن اس لفظ اللہ کو ملائے اس چیز کے ساتھ کہ بما یصیر بہ کلاما، سارا یصیر کہ جس کے ذریعے سے یہ کیا بن جائے جی کلام تام بن جائے، الحمدللہ یا بسم اللہ کو ساتھ ملائے، ایسا کلام تام بن جائے کہ دالن علی صفت کمالن کہ جو اس کی صفت کمال کو بیان کرے، جیسے اللہ کے بعد اکبر کو ذکر کر دے اللہ اکبر، یا اس کی ثنا کرے جیسے الحمد کو ساتھ ذکر کر دے الحمدللہ، یا اس کی جو ہے وہ تمجید بیان کرے جیسے سبحان کو ساتھ کیا ذکر کر دے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا اختلاف ہے، یعنی پورا جملہ کیسے بنے گا پچھلے صفحے کا اور صفحے کا، وفی الاکتفاء بلفظۃ اللہ خلاف، ٹھیک ہے، تو ایک انسان فقط لفظ اللہ کہہ سکتا ہے یا پوری کیا اسے حمد و ثنا کرنی پڑے گی، بسم اللہ الحمدللہ کہنا پڑے گا، اس میں کیا اختلاف ہے۔ وکذالک اسی طریقے سے اختلاف یہ بھی موجود ہے کہ التعدی من لفظۃ اللہ ہے کہ اللہ کے لفظ کو چھوڑ کے وہ کیا کرے جی الی سائر اسماء الحسنی، اللہ کے دیگر کیا ہے اسماء کا ذکر کرے، جیسے رحمان کہے، مالک کہے، رحیم کہے، خالق کہے، بہت سارے اس کے اسماء ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اختلاف کیا ہے، وقضا یعنی اسی طریقے سے فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ التعدی الی ما یرادف هذه اللفظۃ المبارکہ فی سائر اللغات، کہ تعدی کے انسان تجاوز کر جائے اس چیز کی طرف کہ یرادف هذه اللفظۃ المبارکہ کہ جو اس لفظ مبارک جو اللہ ہے اسی کے مرادف ہے، مرادف یعنی اسی کے ہم معنی اور اسی کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، فی سائر اللغات دیگر لینگویج دیگر زبانوں میں، یعنی اردو میں آ جائیں یا فارسی میں آ جائیں تو لفظ خدا استعمال ہوتا ہے اللہ کی جگہ پہ، انگلش میں چلے جائیں تو گاڈ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ جو گاڈ کا لفظ ہے یا یہ جو کیا ہے خدا کا لفظ ہے، کیا یہ بھی کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا، اس میں بھی کیا ہے اختلاف ہے. تو 3 اختلاف ہو گئے. تینوں اختلاف ذکر کرنے کے بعد سیسانی نے کیا فرمایا کہ وَالصَّحِيحُ وَالْاِكْتِفَاءُ فِي الْجَمِيعِ یعنی تمام صورتوں میں آپ اکتفا کر سکتے ہیں. یعنی پہلی صورت میں فقط لفظ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری صورت میں لفظ رحمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسری میں کیا ہے لفظ گاڈ بھی کہہ کے ذبح کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی، 7ویں شرط کہ قطع الاعضاء الاربع، کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ 4 رگوں کا کاٹنا واجب ہے، یعنی 4 اعضاء کو کاٹنا واجب ہے. 4 اعضاء کون سے ہیں؟ وہی المری کسے کہتے ہیں؟ مجرى الطعام، جس نالی میں کھانا کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے. مجرى جاری ہونے کی جگہ، طعام کے جاری ہونے کی جگہ یعنی جو کھانے کی نالی ہے، خوراک کی نالی جسے کہتے ہیں. مری خوراک کی نالی کو کاٹنا ضروری ہے. حلقوم کسے کہتے ہیں؟ وہ مجرى النفس، سانس کے جاری ہونے کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے جی. وہ محلہ فوق المری، اس کا جو مقام ہوتا ہے وہ مری کے اوپر ہوتا ہے، یعنی سانس کی نالی اوپر ہوتی ہے اور اس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ خوراک کی نالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. والودجان، باقی کیا ہو گئے؟ 2 ودج ہو گئے. وہما ارقان غلیظان، یہ 2 موٹی رگیں ہوتی ہیں، محیطان بالحلقوم والمری، جو احاطہ کی ہوتی ہیں کس کا جی؟ حلقوم اور مری کا، یعنی سانس کی نالی کا اور خوراک کی نالی کا احاطہ کی ہوتی ہیں. یعنی 2 نالیاں اور 2 رگیں ہو گئی، ٹھیک ہے. خوراک کی نالی، سانس کی نالی، اور سائیڈوں پہ کیا اس کی 2 موٹی جو رگیں ہو گئی ہیں. وفی الاجتزاء بشقها من دون قطع، ایک بندہ جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کاٹتا، آدھا کاٹتا ہے، شق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا کٹ کر دیتا ہے، لیکن شق یعنی انہیں پھاڑ دیتا ہے. وفی الاجتزاء بشقها من دون قطع، ان کو پھاڑ دیتا ہے لیکن پورا کیا ہے؟ کٹ نہیں کرتا. من دون قطع، قط نہیں کرتا. تو اس میں آیا اکتفا کریں گے تو کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے؟ اشکال ہے. وَكَذَا الْإِشْكَالِ، اسی طریقے سے اشکال ہے کہ فِي الْاِجْتِزَاءِ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَحْدَهُ، کہ فقط وہ جو حلقوم ہے، حلقوم یعنی سانس کی نالی، فقط انہیں سانس کی نالی کاٹی، باقی خوراک کی نالی اور 2 رگوں کو کاٹے نہیں ہیں. تو سانس کی نالی کٹنے سے جانور مر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کیا اکتفا کر لیں گے؟ تو اس میں بھی کیا اشکال ہے. فلا یترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہما، بس ان دونوں میں جو احتیاط کا تقاضا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. تو احتیاط واجب یہاں پہ ہو جائے گی، اور اس میں اگر کوئی اور فقی ملتا ہے تو اس کی طرف رجوع کی کیا ہے؟ گنجائش بن جاتی ہے. یعنی فرض کریں ایک ایسا کیس آپ کے پاس آتا ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے فقط سانس کی نالی کو کاٹا، ٹھیک ہے، سانس کی نالی کے ساتھ باقی رگوں کو پورا طور پہ نہیں کاٹا، وہ آدھی آدھی کٹی ہیں. جانور فرار کر گیا فرض کریں، یا اسی وقت کیا ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے. یعنی جب زندہ تھا تو یہی چیز کاٹ سکی، سانس کی نالی فقط کاٹ سکی، کچھ چیزیں اور کاٹ سکی. تو اب اس میں سے ثانی کہ احتیاط واجب آ جائے گی. جب احتیاط واجب آ جائے گی تو رجوع کا آپشن کیا کھل جائے گا. تو اس میں باقی فی العالم کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ہو رجوع کا آپشن تو اس طریقے سے وہ جانور کیا ہے؟ ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا، الظاہر ان قطع تمام الاعضاء الاربع، یہ جو 4 چیزیں کاٹنی ہیں، 2 نالیاں اور 2 رگیں، ان کو مکمل طور پہ کاٹنے کا لازمہ یہ ہے کہ بقاء الخضرۃ، کہ وہ جو خضرہ ہے وہ باقی رہے گا. خضرہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ المسمات فی عرفنا بالجوزہ، کہ ہمارے اس میں اس سے کیا کہتے ہیں؟ جوزہ کہتے ہیں. فی العنق، جو جانور کی کیا ہے؟ گردن میں ہوتا ہے. تو جانور کی گردن میں جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اردو میں اس کی نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، ابری ہوئی جگہ ہے. ہم اپنی کیا کہتے ہیں سرکی میں؟ گنڈی کہتے ہیں کیا؟ جو ابری ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم مردوں کی بھی ہوتی ہے ابری ہوئی جگہ، ٹھیک ہے، نرگٹ. تو یہ جو تھوڑی ابری ہوئی جگہ ہے، یہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ نقشے وغیرہ دیکھیں جانور کے، تو یہ جتنی رگیں ہیں یہ اس جگہ پہ آ کے اینڈ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو ابری ہوئی جگہ ہے نا، یہ بکرے اور گائے وغیرہ میں، یہاں پہ آ کے وہ سانس کی نالی بھی ختم ہو جاتی ہے، خوراک کی نالی بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اوپر سے یوں کھلی ہوئی ہے، اس کے ڈھکن اینڈ ہے، وہاں سے وہ چیز کے اندر جا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نالی کے آگے پائپ نہیں جا رہا. تو اب اگر کوئی جذرک کو کاٹتا ہے یا جذرک کے اوپر سے کاٹتا ہے، یعنی جذرک کے اوپر سے کاٹتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نالیاں نہیں کاٹ پاتی، ٹھیک ہے. آپ وہ بدن کو دیکھیں گے تو بدن کے ساتھ ہی وہ نالی ختم ہو چکی ہوگی، اوپر نالی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ فقہاء کے درمیان شروع سے مشہور ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ جو جزرہ ہے، یہ جو درمیان میں ایک گرہ ہے، اس گرہ کے اوپر سے اگر آپ کاٹتے ہیں تو وہ 4 جو
خصوصاً جو سانس کی نالی ہے یا خوراک کی نالی وہ کاٹ ہی نہیں پاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اسکینڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو پھر معیار کیا ہے کہ اس گرہ سے کیا ہے، نیچے سے کاٹیں گے، نیچے سے جب کاٹیں گے تو اوپر کچھ کیا ہے، نالی کیا ہے اوپر رہ جائے گی اور یہ درمیان میں رہ جائے گی، تو اس وجہ سے یہی کیا ہے، کٹ پائے گی۔ یعنی بالفاظ دیگر کہ جب فقہ نے یہ کہا، مثال طور پر اس میں کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، روایت وغیرہ نہیں ہے اس میں، فقہا نے یہ سمجھا کہ جب فقہ میں امام نے یہ حکم دیا کہ آپ نے کیا ہے حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کو کاٹنا ہے، تو نالی کا کٹنا کب ہوگا کہ جب اس طریقے سے نالیاں ہوں اور یہاں سے کٹ ہونا، اگر نالیاں ختم ہو گئی اوپر سے کاٹو تو یہ تو نالی کو کٹنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کا مشاہدہ کیا فقہا نے، اور دیگر چیز وہ واضح کیا ہوئی کہ جانوروں کی نالیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں پہ کیا بنتی ہے، ایک گرہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ گرہ کے نیچے سے کاٹیں گے تو یہ نالیاں کٹ پائیں گی، گرہ کے اوپر سے کاٹیں گے تو یہ نالیاں نہیں کٹ پائیں گی۔ تو یہ پھر مسئلہ کیا ہے، شروع سے مشہور ہو گیا کہ اگر آپ بکری کی گردن وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے وہ گرہ موجود ہے گردن کے ساتھ، نیچے سے کٹا ہوا ہے، تو پھر تو وہ ثابت ہو جائے گا کہ جانور کیا حلال ہے۔ لیکن اگر آپ کے بکری کی ایسی گردن آئی کہ آپ اس میں دیکھتے رہے گرہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، گرہ کس کے رہے گی، جسم کے ساتھ رہے گی، اور قصاب نے یہاں پہ کنجوسی کی کہ کہیں گردن کا گوشت بھی کیا ہے، گردن کا گوشت بھی کیا ہے سر کے ساتھ نہ چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ بالکل یہاں سے کاٹی تاکہ بالکل پورا سر ہے، گردن کا کوئی حصے بھی اس کے ساتھ نہ رہے، کنجوسی جسے کہتے ہیں۔ تو اس کنجوسی کی وجہ سے وہ جانور کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صحیح سیسانی اور فقہا نے لکھا بھی گردن کو کاٹیں، آپ تھوڑا نیچے سے کاٹ لیں، بے شک جسم کے ساتھ ملی ہوئی جگہ سے کاٹ لیں گردن کو، ٹھیک ہے، گردن جانے دیں سر کے ساتھ، بعد میں الگ کر لیں۔ تو یہ جو کنجوسی ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ گرہ کے اوپر سے کاٹ دیتے ہیں جو اس کے اوپر سے، تو یہ جانور کو کیا حرام کر دیتا ہے۔ حرام ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ جی وہ نہیں کٹ پاتی، کیا نہیں کٹ پاتی، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ کٹتی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ فلو باقی شیء منہا فی الجسد، فلو باقی شیء منہا یعنی اس یہ جزرہ ہے، یہ جو گرہ ہے، اگر اس کا کچھ حصہ بھی جسد میں بچ گیا، جسد میں بچ گیا کیا مطلب، یعنی اس کے نیچے سے نہیں کاٹا گیا، اس کے اوپر سے کاٹا گیا، جیسے داڑھ کے ساتھ بچ گیا، گردن کے ساتھ نہیں گیا یہ، تو لم یتحقق و تمامہا، تو پھر ان 4 رگوں کا پورا کٹنا کیا متحقق ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی ہم کیا کہتے تھے بھی، کوئی بھی آپ گردن دکھائیں تو وہ آپ کو بتا دے کہ مولانا صاحب کہ یہ بکرا جو ہے صحیح طریقے سے ذبح ہوا ہے یا ذبح نہیں ہوا۔ تو قربانی کے اوپر ہوتا ہے کہ کچھ قصاب ہر قسم کے کیونکہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ بھی آپ بکری کی گردن دیکھیں یا اس کی جو ہے ویڈیو یا تصویر بنا کے بھیجیں، تو وہ اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ گردن کے ساتھ وہ گرہ ہے یا گرہ نہیں ہے، اگر گردن میں گرہ نہیں ہے تو انہیں کہتے ہیں جانور کیا ہے، حرام ہو گیا، ٹھیک۔ ہاں، اس کے اوپر ویڈیو بھی کیا بنائی تھی تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ ولا یعتبر، اور یہ معتبر نہیں ہوتا کہ ان یکون قطع الاعضاء فی اعلی الرقبہ، کہ آپ جو اعضاء کو قطع کر رہے ہیں بالکل گردن کے اوپر سے ہو، اعلیٰ یعنی بالکل بلند ترین حصے سے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یعنی بڑی، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مہارت ہوتی ہے اس کی کہ وہ گردن سے گرہ کے نیچے سے کاٹیں گے، اوپر سے نہیں کاٹیں گے، یعنی گردن سے بالکل وہ گرہ کے بالکل نیچے سے ٹچ کر کے کاٹیں گے، یعنی اس قصاب کی مہارت ہے کہ وہ گردن کے ساتھ کیا ہے، سر کے ساتھ زیادہ گوشت کیا نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ کیا شرط ہی نہیں ہے، گردن کا بالکل اوپر والا حصہ یہ کیا شرط نہیں ہے، بل یجوز و یکون فی وسطها، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ گردن کے درمیان سے کاٹیں، یعنی اتنی لمبی اگر جانور کی گردن ہے درمیان سے کاٹیں، بالکل سر کے قریب رکھنا چوری ضروری ہے کیا، ٹھیک ہے، درمیان سے کاٹیں، اور من اسفل یا گردن کے نیچے والا حصہ جو داڑھ کے ساتھ کیا ہے قریب ہے وہاں سے کیا کاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ایشو نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ گردن کے درمیان سے کاٹے تو صحیح، ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے یہ کیسا سر ہے، ایک سر بھی ہے ساتھ تھوڑی سی گردن بھی کیا آ گئی ہے، تو وہ بات کو لوگ کہیں گے کہ یہ جانور حلال ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہی اصل حلال کیا ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے، وہ والا نہیں ہے کہ جس میں گردن ہی بالکل سر میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور آپ کو دقت کرنی پڑ رہی ہے کہ ہو سکتے اوپر کچھ رگیں باقی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یعتبر فی قتل اوداج الاربع ان یکون فی حال الحیات، 4 رگوں کے کٹنے میں یہ شرط رہتی ہے کہ یہ 4 رگیں تب کٹی ہوں کہ جب جانور کیا ہو، زندہ ہو۔ اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ فلوقات ذهب و بعضا، اگر جو ذبح کرنے والا ہے اس نے بعض رگوں کو کاٹا، وہ ارسلہا اور چھوڑ دیا جانور کو، فماتا اور وہ مر گیا، تو لم یؤثر قتل باقی، تو پھر باقی رگوں کو کاٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جانور حرام ہو جائے گا۔ یعنی اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ میں کاٹیں ساری،
ٹھیک ہے، فرض کریں کہ اگر جانور کمزور تھا اور بیمار تھا، لاغر تھا، اب اس کی جو ہے انہوں نے سانس کی نالی کاٹ دی، باقی جو 2 رگیں وغیرہ خوراک کی نالی پوری نہیں کاٹی، سانس کی نالی کاٹ کے تھوڑا سا وقفہ کریں گے تو وہ انا نلا ہو جائے گا فوراً، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی اتنی سپیڈ سے کاٹنا ضروری ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی 4 رگیں کے اوپر چھری کیا ہے پھر چکی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سانس کی نالی کاٹنے کے بعد وقفہ کیا درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ وقفہ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اسی وجہ سے کہ کیونکہ وقفہ میں پھر یہ اندیشہ ہے کہ جانور کیا ہے مر جائے گا۔ اچھا، ولا یعتبر فی تتابع، اب تتابع بھی کیا شرط نہیں ہے، تتابع پے در پے، فوراً کیا کاٹنا، پے در پے جیسے کہتے ہیں کہ فوراً ہی کیا 4 رگوں کو کاٹتا رہے، تتابع بھی شرط نہیں ہے۔ اصل معیار یہی ہے کہ اس کے روح کے پرواز کرنے سے پہلے 4 رگیں کیا کاٹنی چاہیے۔ فلو قاتل اوداج، اگر اس نے کیا ہے اوداج کو کاٹ لیا قبل ظہور کے روح الحیوان، ابھی حیوان کی روح کیا پرواز نہیں کی، اس نے کاٹ لیا، الا انه فصل بینہا، لیکن اس نے تطابق کے ساتھ نہیں کاٹا، پے در پے نہیں کاٹا، فاصلے کے ساتھ کاٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فاصلہ بھی ایسا دیا ہے کہ بما هو خارج عن المتعارف المعتاد، کہ جو عادی جو ہوتا ہے فاصلہ اس سے کیا ہے خارج ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ہے، تو حکم بحلیت ہی، تو اس جانور کے حلال ہونے کا کیا حکم لگایا جائے گا۔ یعنی جانور طاقتور تھا، اس نے تھوڑا سا کاٹا، آدھی گردن کاٹی، 1-2 رگیں کٹیں، پھر اس کی کیا ہے موبائل پہ کال آ گئی، وہ سننے لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ کال وغیرہ سن کے پھر دوبارہ آیا اور باقی بچ چکا تھا تو اس کو پھر کیا ہے وہاں سے اس نے کاٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہیں گے کہ جانور حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ کیونکہ اس کی ابھی تک جان کیا نہیں نکلی پوری کی پوری، جب پوری جان نہیں نکلی تو تتابع بھی شرط نہیں ہے، قبل ظہور کے روح کیا ہے 4 لگیں اس نے کاٹ دیے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے درست ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔